امریکہ نے ایران پر بنکر بسٹر بموں اور میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ فردو، نیتنز اور اصفہان کی 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملہ کر کے امریکہ بھی اسرائیل کے ایران پر مسلط کردہ جنگ میں شامل ہو گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق فردو کی جوہری تنصیب پر 6 B-2 بمبار طیاروں نے 12 بنکر بسٹر بم گرائے۔ اصفہان اور نیتنز کی تنصیبات کو امریکہ نے 30 ٹوماہاک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹوماہاک میزائل 400 میل دور سے سب مرین سے فائر کیے گئے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی فوجی کارروائی کا کامیاب قرار دیا۔ کہا کہ دنیا کی کوئی اور فوج یہ نہیں کر سکتی۔ ایران کو دھمکی دی کہ اگر اب بھی امن قائم نہ ہوا تو اگلی امریکی کارروائی زیادہ خطرناک اور تیز ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ میں شمولیت پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ نے ریڈ لائن کراس کی ہے، اب ایران کے جواب کا انتظار کرے۔ امریکہ اپنی جارحیت کے نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ایران پر امریکی حملہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر تھا، جس میں کل 125 طیاروں نے حصہ لیا۔ دھوکہ دینے کے لیے بہت سارے جنگی طیارے امریکہ سے اڑائے گئے، جن میں سے کچھ مغرب کی طرف، کچھ بحر الکاہل کی طرف مڑ گئے۔ ایران پر حملہ صرف 7 B-2 بمبار طیاروں نے کیا اور 1 درجن سے زیادہ 30,000 پاؤنڈ والے میسو آرڈیننس پینیٹریٹر بمز فردو اور نیتنز جوہری تنصیبات پر گرائے گئے۔ امریکی حکام کی پینٹاگون میں پریس کانفرنس بتایا کہ اصفہان کے جوہری مرکز کو ٹوماہاک میزائلوں سے ہدف بنایا گیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ نے کہا کہ امریکہ نے صدر ٹرمپ کے حکم پر صرف جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج یا عوام ہدف نہیں تھے۔ اب ایران نے کچھ کیا تو امریکی جواب کل رات سے زیادہ سخت ہوگا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا کہ جن 7 B-2 بمبار طیاروں نے حملہ کیا، انہوں نے آپس میں کمیونیکیشن انتہائی کم رکھی تاکہ پکڑے نہ جا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ 20 منٹ کے حملے کے دوران ایران کو پتہ بھی نہیں چلا اور نہ کوئی ایرانی جہاز رد عمل کے لیے اڑا، نہ امریکی طیاروں پر کوئی وار کیا گیا۔ امریکی جنرل نے کہا کہ میزوری سے اڑنے والے طیاروں کا 18,000 کلومیٹر کا یہ 9/11 کے بعد سب سے طویل آپریشن تھا۔ جوہری تنصیبات پر امریکی بمباری کے بعد ایران کا اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے تازہ حملہ۔ اسرائیلی میزائل دفاعی نظام متعدد ایرانی میزائل نہیں روک سکا۔ میزائل حملوں سے تل ابیب اور حیفا میں تباہی، 87 افراد زخمی، متعدد افراد کے ملبے میں دبے ہونے کا خدشہ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حملہ سب سے کامیاب رہا۔ 14 فوجی اہداف نشانہ بنائے گئے۔ حملے میں تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ اور حیاتیاتی تحقیقی مرکز کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ پہلی بار خیبر شکن میزائل کا استعمال کیا گیا، ابھی مزید خطرناک میزائل استعمال ہونا باقی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خیبر شکن میزائل تقریباً 1,500 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے میزائل حملوں کے اثرات چھپانے کی کوشش۔ اسرائیلی اخبار نے غیر ملکی صحافیوں سے روک ٹوک کی تصدیق کر دی۔ ایرانی میزائل حملوں سے بچنے کے لیے اسرائیل کے بیشتر آبادی نے اس وقت شیلٹرز میں پناہ لی ہوئی ہے۔ کھچا کھچ بھرے شیلٹرز میں اسرائیلیوں میں لڑائیاں ہونے لگیں۔ ایسے ہی ایک واقعے میں تلخ کلامی کے بعد ایک اسرائیلی نے شیلٹر کے اندر مرچوں کا سپرے کر دیا۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق میزائل حملوں کے سائرن بجنے کے دوران ہوئی اس لڑائی کے دوران پیپر سپرے کے باعث پناہ لینے والے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ پولیس نے 3 افراد کو حراست میں لے لیا۔ امریکہ نے اسرائیل کی بے بسی دیکھ کر خود میدان میں قدم رکھ دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت۔ کہا کہ امریکی حملہ واضح ثبوت ہے کہ اسرائیلی حملوں کے پیچھے اصل محرک امریکہ ہے۔ ایرانی قوم بارہا ثابت کر چکی کہ وہ اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد ایران نے جوابی اقدامات کرنے شروع کر دیے۔ ایران کی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی۔ ایران کی اعلیٰ سیکیورٹی قیادت پارلیمنٹ کے فیصلے کی حتمی منظوری دے گی۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز بند کیے جانے کی تجویز کے بعد عالمی شپنگ لائنز میں تشویش۔ شپنگ لائنز کے مطابق آبنائے ہرمز پر جہازوں کی سیکیورٹی پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، صورتحال کو جانچتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔
ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافے کا خدشہ۔ امریکی ادارے بلومبرگ کے مطابق ایران پر اسرائیلی حملوں کے آغاز کے بعد سے برنٹ خام تیل کی قیمت 11% بڑھ چکی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے جوابی کارروائی کی تو تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران پر امریکی حملوں کی مذمت۔ ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ امریکی حملوں میں ان تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جو IAEA کے تحت تھیں۔ یہ حملے IAEA کے قانون اور دیگر بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم کا امن کے لیے فوری مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ کہا مذاکرات اور سفارتکاری آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق گفتگو میں صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے لیے پاکستانی حمایت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کے پاس یہ فیصلہ کرنے کے لیے صرف چند سیکنڈ تھے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان پر چلایا گیا میزائل جوہری ہے یا نہیں۔ جنگ کے آخری دن بھارت نے نیوکلیئر وار ہیڈ نصب کر لیے تھے۔ ایک برطانوی اخبار کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستانی فوج کو یقین تھا کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں، ہم نے جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی کیونکہ امریکہ نے یہ کمٹمنٹ کی کہ پاکستان اور بھارت تمام تنازعات پر غیر جانبدار مقام پر بات چیت ہوگی۔ اب جب ایسا نہیں ہو رہا تو ہم نہیں چاہتے کہ عالمی برادری یہ سمجھے کہ جنگ بندی کافی ہے، کیونکہ اب بھی بہت حقیقی خطرہ موجود ہے۔ جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد ایران کا سخت رد عمل۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ نے جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن پار کی ہے۔ جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی ناقابل معافی خلاف ورزی ہے۔ واضح کیا کہ ایرانی مسلح افواج مکمل الرٹ ہیں، جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، جہاں ضروری ہوا بھرپور جواب دیں گے۔ استنبول میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عباس عراقچی نے کہا کہ سفارتکاری کا راستہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، لیکن موجودہ صورتحال میں ایران سے سفارتکاری کی طرف واپسی کا مطالبہ کرنا غیر متعلقہ ہے۔ دنیا کو نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ نے امن مذاکرات کے دوران حملہ کر کے سفارتکاری کو سبوتاژ کیا۔ ٹرمپ اس وعدے پر انتخاب جیتے تھے کہ وہ مشرق وسطیٰ سمیت دنیا بھر میں جنگوں میں حصہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے نہ صرف ایران بلکہ اپنی قوم کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ عباس عراقچی کا بین الاقوامی ایٹمی عدم پھیلاؤ کی تنظیم سے فوری تحقیقات اور سلامتی کونسل سے فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس ایران کا دوست ہے۔ وہ آج ہی روس جا رہے ہیں جہاں صدر پیوٹن کے ساتھ سنجیدہ مشاورت کریں گے۔ امریکی صدر کی ایران کو رد عمل کی صورت میں مزید مہلک حملوں کی دھمکی۔ ٹرمپ نے کہا کہ اب یا تو امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ ہوگا۔ بہت سے اہداف رہ گئے ہیں، امن نہ ہوا تو درستگی کے ساتھ دیگر اہداف کے پیچھے جائیں گے۔ آئندہ حملے مزید سخت ہوں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے۔ امریکہ کا مقصد ایران کی جوہری افسودگی کی صلاحیت کو ختم کرنا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں ہر موقع پر امریکہ مرد آباد کے نعرے لگتے ہیں۔ گزشتہ روز کے حملے میں امریکی فوج نے بہادری اور ذہانت کا استعمال کیا۔ امریکی فوج نے ایک مکمل اور فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ روس اور چین کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران پر امریکی حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی حملے سے مشرق وسطیٰ کے کشیدہ حالات مزید بدتر ہوں گے۔ چین کا فریقین سے حملے کو فوری روکنے کا مطالبہ۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایک خود مختار ریاست پر میزائل اور بم حملے کرنا غیر ذمہ دارانہ فیصلہ ہے۔ یہ بین الاقوامی قانون، UN چارٹر اور UN سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ فرانسیسی وزارت خارجہ نے کہا کہ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ فرانس نے نہ تو ان حملوں میں حصہ لیا نہ ہی ان کی منصوبہ بندی۔ NPT کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے بات چیت سے ہی حل نکل سکتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا ایران کو مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا پیغام۔ کہا ایران کا جوہری پروگرام بین الاقوامی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ امریکہ نے اس خطرے کو کم کرنے کے لیے کارروائی کی۔ آسٹریلوی حکومت نے ایران کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ نیوزی لینڈ کی تمام فریقین سے مذاکرات کی میز پر آنے کی اپیل۔
پاکستان کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ امریکی حملے کو اسرائیلی حملوں کا تسلسل قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون کی تمام تر اقدار کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران کے خلاف جاری جارحیت سے کشیدگی اور تشدد میں بے مثال اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق بحران کا پرامن حل ضروری ہے۔ مذاکرات اور سفارتکاری ہی خطے کے مسائل کا واحد حل ہیں۔ تنازع کو فوری ختم کیا جانا ضروری ہے۔ مزید کشیدگی پورے خطے اور دنیا پر سنگین اثرات ڈالے گی۔ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ تمام فریقین کو بین الاقوامی قانون اور انسانی ہمدردی کے قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ سعودی عرب کا امریکہ کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر تشویش کا اظہار۔ عالمی برادری پر سیاسی حل کے لیے کوششیں بڑھانے پر زور۔ ترکی کا ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے ممکنہ نتائج پر تشویش کا اظہار۔ ایران کے جوہری پروگرام کا حل صرف مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے۔ عالمی برادری فریقین کے درمیان سفارتی حل کے لیے کوششوں کا ساتھ دے، تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عراق کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی سخت مذمت۔ کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں سے مشرق وسطی میں امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے روکنے کا مطالبہ۔ خطے میں استحکام کے لیے سفارتکاری اور مکالمے پر زور۔ قطر نے کہا کہ ایران پر امریکی حملے افسوسناک ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کے خطے اور بین الاقوامی سطح پر تباہ کن نتائج ہوں گے۔ عمان کی ایران پر امریکی جارحیت کی مذمت۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ مصری وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران پر امریکی حملوں سے خطے میں تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ امریکی حملے خطے کو مزید کشیدگی کی جانب دھکیل دیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایران پر امریکی حملے کو کشیدگی میں خطرناک اضافہ قرار دے دیا۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ اس بات کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ عام شہریوں، خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے۔ واحد امید امن ہے، تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں۔ نیٹو حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ مشرق وسطی میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کی قرارداد پیش کی جائے گی۔ قرارداد پاکستان، چین اور روس کی جانب سے پیش ہوگی۔ ہنگامی اجلاس ایران کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ استنبول میں 2 روزہ اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ خطے میں خطرناک صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیے میں اسرائیلی حملوں کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ OIC نے مطالبہ کیا کہ بین الاقوامی برادری اس جارحیت کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ عالمی برادری اسرائیل کو اس کے جرائم پر جواب دہ کرے۔ OIC اعلامیے میں ایران پر ہونے والے امریکی حملوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کا مشرق وسطی میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ کہا مشرق وسطی کی صورتحال بے قابو ہو سکتی ہے، لاکھوں معصوم جانوں کو خطرہ ہے۔ تمام فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ صدر نے فریقین کو پرامن راستہ، مکالمہ اور سفارتکاری اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا عالمی برادری بحران کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں اہم وفاقی وزراء سمیت عسکری قیادت شریک ہوگی۔ ایران، اسرائیل، امریکہ تنازع سمیت دیگر اہم معاملات زیر غور آئیں گے۔ خطے کی موجودہ صورتحال، اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی امور پر غور ہوگا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت۔ کہا ایران پر امریکہ کا براہ راست حملہ خطے میں کشیدگی بڑھا سکتا ہے۔ ہم تنازع کے فوری خاتمے اور کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ دہراتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کے مشیر علی شامخانی نے کہا ہے کہ یہ مان بھی لیا جائے کہ جوہری تنصیبات مکمل تباہ ہو گئیں تب بھی کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ افزودہ مواد ابھی بھی محفوظ ہے۔ اپنے جائز حق دفاع کے ساتھ سیاسی اور آپریشنل اقدام اب اس فریق کے ساتھ ہے جو ہوشیاری سے کھیلتا ہے۔ اندھے حملوں سے بچیں، سرپرائز کا سلسلہ جاری رہے گا۔
عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے کہا ہے کہ ایران کی زیر زمین فردو جوہری تنصیب پر امریکی حملے سے ہوئے نقصان کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ فردو جوہری تنصیب کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ امید ہے کہ فردو اور دیگر ایرانی جوہری تنصیبات کے جائزے کا جلد موقع ملے گا۔ ایرانی صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کو اس کی جوہری تنصیبات پر حملے کی اطلاع پہلے ہی دی تھی، جس کے باعث ایران جوہری تنصیبات سے افزودہ یورینیم کے ذخائر نامعلوم مقام پر منتقل کرنے میں کامیاب رہا۔ ایرانی صحافی کے مطابق ایک سینئر ایرانی سیاسی شخصیت نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ واشنگٹن نے ایران کو خفیہ طور پر پہلے ہی بتا دیا تھا کہ امریکہ صرف 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ بنائے گا، اور اطلاع دینے کا مقصد یہ کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ مکمل اور بھرپور جنگ نہیں چاہتا۔ ایرانی سیاسی شخصیت کے مطابق امریکی حملوں کی پیشگی اطلاع پر ایرانی حکام نے تیزی کے ساتھ تینوں جوہری تنصیبات سے افزودہ یورینیم نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ امریکی اور ایرانی حکام نے اس خبر پر تبصرے سے گریز کیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ برائے بزنس اینڈ ٹریڈ جوناتھن رینالڈز کا کہنا ہے کہ لندن کو حملے کی پیشگی اطلاع مل گئی تھی۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے خلاف عوام نے احتجاج کیا۔ ہزاروں افراد نے ریلی نکالی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی احتجاجی ریلی میں شرکت کی۔ ریلی میں شریک افراد نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے اور ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کی مذمت کی۔ دفاعی تجزیہ کار ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے جنگ کا دائرہ وسیع کر دیا، اب جو کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا جانا چاہیے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ نے کہا کہ ایران کے لیے آبنائے ہرمز بند کرنا مشکل نہیں، ایسا ہوا تو کئی ممالک کی معیشت متاثر ہوگی، کیونکہ 30% تیل اور 50% گیس اسی راستے سے جاتی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان کا کہنا تھا کہ ایران پر امریکی حملوں کے بعد امن قائم رکھنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ ایران خطے میں اپنی پراکسیز کے ذریعے امریکی اثاثوں پر حملے کر سکتا ہے۔ ایران کے جوابی حملوں کے بعد اسرائیلی دفاعی پوزیشن میں چلا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں اسرائیل امریکہ کو جنگ میں شامل کرنے کے کامیاب کر رہا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر قمر شیما کا کہنا تھا کہ ایران پر حملے میں امریکہ نے ماضی کے برخلاف اقوام متحدہ، IAEA اور امریکی انٹیلیجنس ڈائریکٹر سمیت پوری عالمی برادری اور قوانین کو نظر انداز کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکی صدر سفارتکاری کو راستہ نہیں دینا چاہتے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود بولے، حوثیوں نے آبنائے باب المندب بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ جنگ بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، کیونکہ بڑی تعداد میں مہاجرین پاکستان آ سکتے ہیں۔ سابق سفیر جمیل احمد خان نے کہا کہ اگر ایران نے امریکی مفادات کو نشانہ بنایا تو اس کے خطے پر شدید اثرات ہوں گے۔ OIC کو اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ بھیجنا چاہیے تاکہ معاملات خراب ہونے سے بچائے جا سکیں۔ ایران نے کہا ہے کہ جوہری تنصیبات پر امریکی حملہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی ملی بھگت سے کیا گیا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی ادارے نے کہا کہ تمام ایرانی جوہری تنصیبات NPT کے تحت خود IAEA کی زیر نگرانی تھیں۔ ایرانی ادارے نے کہا کہ امریکی حملوں کے باوجود کسی جوہری تنصیب سے تابکاری نہیں ہوئی، کیونکہ حملے سے پہلے ہی ان تنصیبات کو خالی کرایا جا چکا تھا۔ قریبی آبادی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے بھی تابکاری کی کلین چٹ دے دی ہے۔ کہا کہ ایران میں امریکی حملوں کے بعد تابکاری کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا۔ امریکہ نے ایران کی تنصیبات پر حملوں کے لیے GBU-57 بنکر بسٹر بم استعمال کیے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 30,000 پاؤنڈ وزنی میسو آرڈیننس پینیٹریٹر میں 6,000 پاؤنڈ دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے۔ یہ بم انتہائی محفوظ تنصیبات تک پہنچنے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایران کے صوبے قم میں پہاڑوں کے نیچے واقع فردو ایران کا یورینیم افزودگی کا اہم ترین مرکز ہے۔ نیتنز میں بھی یورینیم افزودگی کا مرکز نشانہ بنایا گیا ہے۔ اصفہان کے قریب جو تنصیبات امریکی بمباری کا ہدف تھیں، ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں افزودہ یورینیم ذخیرہ کی گئی ہے۔ امریکہ کے بعد اسرائیل کے بھی ایران پر حملے۔ ایرانی شہروں اصفہان، بوشہر اور
یزد میں میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے 30 طیاروں نے آج درجنوں ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق یزد میں 2 فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملوں میں ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کے 7 اہلکار اور 2 فوجی شہید ہوئے۔ مزید جنگ نہیں، ایران کے خلاف محاذ جنگ کھولنے پر امریکی عوام کا شدید رد عمل۔ اوکلاہوما میں ایک ریلی کے دوران امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے جب ایران پر حملے سے متعلق امریکی صدر ٹرمپ کا بیان پڑھ کر سنایا تو مجمع میں موجود لوگ سخت غم و غصے کا اظہار کرنے لگے۔ جنگ کی مخالفت کے نعرے لگائے گئے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر برنی سینڈرز نے ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کو آئین کی پامالی قرار دیا۔ کہا کہ جنگ کی اجازت دینے کا اختیار صرف کانگریس کے پاس ہے، امریکی صدر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کانگریس کی اجازت کے بغیر ایران پر حملوں پر امریکی سینیٹرز صدر ٹرمپ پر برس پڑے۔ سینیٹر الیگزینڈر کورٹس نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کا واضح کیس بنتا ہے۔ ریپبلکن سینیٹر نے کہا کہ کانگریس اسپیکر میں دم ہے تو کانگریس کے جنگ سے متعلق اختیارات کا تحفظ کرے۔ کسی امریکی صدر کو ایسے ملک پر حملے کا اختیار نہیں جو فوری خطرہ نہ ہو۔ OIC کے مقبوضہ جموں کشمیر رابطہ گروپ کا اجلاس۔ خطاب میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ کشمیر اور فلسطین کے عوام اپنے بنیادی حق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں۔ مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت نے تحقیقات کے بجائے جارحیت کا راستہ اختیار کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی OIC کی سائیڈ لائنز پر ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ عباس عراقچی نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر ایران کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے ایران پر اسرائیل کے بلا جواز اور غیر قانونی حملوں کی شدید مذمت کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی بھی شدید مذمت۔ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ایران سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں ریلی۔ مرد و خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ریلی سے خطاب میں سابق سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ ایران کے بہادر عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی شکست ہوگی۔ کراچی میں ملت جعفریہ پاکستان کے تحت اسرائیل کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ مقررین نے کہا کہ اسرائیل مکڑی کے جالے سے زیادہ مضبوط نہیں، امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، ایران کا دفاع امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ 15 جون کو عمان میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات طے تھے۔ 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی حملے میں شہری آبادی اور ہمارے کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایرانی سفیر نے کہا کہ اسرائیل NPT کے کسی معاہدے کا دستخط کنندہ نہیں۔ اسرائیل نے سلامتی کونسل کی 3 ارکان کی مدد سے ہم پر حملہ کیا۔ ہم NPT کے دستخط کنندہ ہیں، ہم پر IAEA کی سخت نگرانی ہے۔ محرم میں بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا ڈسکوز کے چیئرمین اور CEOs کو خط۔ کہا رواں سال محرم میں گرمی کی پیش گوئی ہے، عوام کو تکالیف سے بچانے کے لیے تمام ڈسکوز میں خراب سامان کی فوری مرمت یا تبدیلی کی جائے۔ حساس مقامات پر سٹینڈ بائی جنریٹرز اور UPS سسٹمز کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ خضدار میں قبائلی رہنما میر عطا الرحمان مینگل ایک حملے میں قتل کر دیے گئے، بیٹا زخمی۔ لیویز حکام کے مطابق تحصیل وڈ کے علاقے اڑنجی میں عطا الرحمان مینگل پر فائرنگ کی گئی۔ میر عطا الرحمان مینگل سابق نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر محمد نصیر مینگل کے بڑے بیٹے تھے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، المواسی کیمپ میں امداد کے لیے جمع لوگوں پر بھی بمباری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 30 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کو غزہ سے مزید 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں مل گئیں۔